بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان ڈلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 140 میں فرماتے ہیں، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر اس بڑی کشتی پر پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ سب کہنے لگے کہ بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی جلدی کرا ڈالو، جس کا نام کرے میں نکلتا جائے گا اس کو سمندر میں گراتے جائیں گے۔ بار بار یہ عمل کریں گے یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ کرا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہے، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشان ہیں، ان کو رہنے دو، پھر کرا ڈالو۔ چنانچہ پھر کرا ڈالا گیا، پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کرا ڈالا گیا، اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الصافات آیت 141 میں فرماتے ہیں، فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو القاف فرمایا کہ انہیں کھانا نہیں اور نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الصافات آیت 142 میں فرماتے ہیں، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ یعنی وہ سمجھ گئے کہ وہ بار بار ان کا نام قرآن اندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہے۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، اور یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایت میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن آئی ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ یہاں علماء نے 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الصافات 143 اور 144 آیت میں فرماتے ہیں، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پس
بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، نہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بس اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی گہرائی میں لے گئی تو آپ آبی مخلوقات کی تسبیحات کی آواز سننے لگے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں القاب فرمایا کہ آپ ان کی تسبیح کریں۔ اللہ سورۃ الانبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی ہے۔ جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا ضرور قبول کرے گا۔ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 88 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کو غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یونس علیہ السلام نے جو دعا مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد کے اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دعا یونس کے لیے خاص تھی اور سب کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اسے رنج و غم سے نجات دے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، اور 40 روز بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات آیت 145 میں یوں بیان فرمایا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا دیا جس کا ذکر سورۃ الصافات 146 آیت میں ہے۔ وہ درخت سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت تھا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مولکین کا کہنا ہے کہ اس کے پتے بڑے بڑے تھے جس کی وجہ سے آپ ہوا کی اذیت سے محفوظ رہے، کیونکہ آپ کے جسم سے کھال اتر گئی تھی۔ اور کدو کے درخت کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی بو کی وجہ سے حشرات الارض قریب نہیں آتے، تو اس وجہ سے آپ حشرات الارض سے بھی محفوظ رہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری وہاں بھیج دی، جب آپ کو بھوک لگتی تو آپ اس بکری کا دودھ پی لیتے تھے، یہ تھا آپ کا کھانا پینا۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، توانا اور تندرست ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل بھی ہو گئے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ کی صحت لوٹ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ ہے اللہ کی شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں میں ایسے دین کے۔ صدق اللہ